اردو جلد رنگ میں خوش آمدید۔ ناول شوق حسینہ بہت خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم سنیں گے اس کی 7ویں قسط، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ آئیے سنتے ہیں کہ روزینہ کے ساتھ آگے کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ کوثری، تیرے گھر میں نیم کا درخت ہے؟ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر نیم کا درخت ہے۔ ہاں جی بیگم جی، آج مجھے نیم کی ٹہنیاں لا دے، لون کے کپڑوں میں رکھتی ہوں۔ آج ابھی جاؤں؟ ٹھہر، گڑ والے چاولوں کا ڈونگا رکھا ہے، وہ لیتی جانا اور چاولوں کا آٹا اپنی ساس سے لے آنا اگر تازہ آیا ہو۔ شہزاد کو لیتی جاؤں؟ یہ بہت خوش ہوتا ہے، بکری کے بچے دیکھتا ہے، اسے آپ ٹوپی جرابیں پہنا دیں۔ چلو لے جاؤ، مگر خیال رکھنا باہر میدان میں نہ بھیجنا، 2 گھنٹے کے اندر واپس آ جانا۔ اچھا جی۔ کوثری چیزیں اٹھاتی شہزاد کو لے کر خوشی خوشی روانہ ہو گئی۔ رکشہ چوکیدار نے لا دیا۔ روزینہ ٹہلتی ہوئی گیٹ تک جھانکی۔ چوکیدار حقہ لیے چارپائی پر بیٹھا تھا۔ کیا وہ اس کو مٹھائی کھلائے گا؟ پھر یہ بھی جاگ کر بتا دے گا کہ ذاکر آیا تھا؟ پتہ نہیں کیا چکر چلائے گا۔ وہ کمرے میں آ گئی، ٹی وی آن کر دیا، سماعتیں فون اور گیٹ کی گھنٹی پر مرکوز رہیں۔ اچانک لگا کوئی مردانہ آواز آئی ہے۔ دیکھا تو وہ بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ ڈر کر اچھل پڑی، کھڑی ہوتے ہوتے لڑکھڑا گئی۔ وہ خیر خیر، سنبھالنے کا زرعی موقع مل گیا۔ وہ اس کی باہوں میں تھی۔ تکلفات کی زنجیریں پل بھر میں ٹوٹ گئیں۔ چھوڑیں، وہ گھبرا کر الگ ہو گئی۔ چوکیدار نے آپ کو نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ اندر کیسے آ گئے؟ میں بتاتا ہوں۔ میں نے گیٹ کے باہر گاڑی روکی، چوکیدار کو بلایا، اسے مٹھائی کا لفافہ پکڑایا، کہا چاچا جی گرما گرم جلیبیاں ہیں، کھا لو۔ اسے بتایا کہ چودھری صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے پکا یقین تھا وہ جلیبیاں ابھی کھائے گا۔ میں لفافہ دے کر بظاہر چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جھانکا، نہ اسے کھلے گیٹ کی پرواہ، نہ دنیا کی سدھ بدھ۔ وہ ٹانگیں لٹکائے خراٹے لے رہا تھا۔ گھنٹے 2 گھنٹے سے پہلے تو نہیں جاگتا، اور اگر اتنا بیوقوف نہیں ہوں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اب سارے خدشات مٹا کر میرے سامنے بیٹھو میری جان۔ اسے شانے سے پکڑ کر سامنے بٹھا دیا۔ او شہزادی، تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، کوئی مونا لیزا، ریکھا، سری دیوی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسی لچھے دار باتیں، مبالغہ آرائیاں، انتہا کی تعریفیں، تنہائی۔ اس کے بعد جو ہونا تھا وہی ہوا۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ مسلسل بے جوڑ، بیچاری، بدقسمت، مظلوم سنتی اور بنتی چلی گئی۔ اٹھتے ہوئے بولا، جب جب موقع ملا ہم ملا کریں گے۔ موقع خود نکالنا پڑتا ہے، بس ڈرنا نہیں ہے۔ اگلی بار ماں کے گھر جانے کا کہہ کر نکل آنا، میں لے جاؤں گا محفوظ جگہ۔ وہ سبق سکھا کر اس کی دنیا بدل کر رخصت ہوا۔ مغرب تک چودھری گھر آ گیا۔ آپ نے کتنی دیر لگا دی، میں بور ہو گئی تھی۔ انسان کے کتنے روپ ہوتے ہیں، مجھے تو تم پہلے سے زیادہ مستانی دکھائی دے رہی ہو۔ اچھا حال بتاتا ہوں آج کا۔ وہ اس کی دوربینی پر دل ہی دل میں ہنسی۔ ماشاءاللہ، باغ بھر گیا ہے نئے پودوں سے۔ ذاکر پہنچا تو دیر سے، مگر آتے ساتھ رونق لگا دی۔ جلیبیوں کے بھرے لفافے مزدوروں میں بانٹتا رہا، بستی والے بھی لے گئے۔ دعا کرائی اس نے، اللہ کرے گا سارے بوٹے لگ جائیں گے۔ اب بھلا چوکیدار کہتا بھی رہے کہ جلیبیاں کھاتے ہی نیند کیوں آ گئی، اس کی اس بات پر کس نے یقین کرنا تھا؟ واقعی وہ ایول جینیس تھا۔ جوں جوں وقت گزرا، چودھری اپنی پہلی بیوی اور بڑی اولاد کی طرف زیادہ جانے لگا، کیونکہ زمینوں کو لمبے عرصے تک نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلنے لگا تھا کہ اس کا بھائی امیر دن زیادہ مفاد اٹھانے لگا۔ مزارے اس کو بھی مختار کل سمجھنے لگے۔ وہ ان کے ہر دکھ سکھ میں حاضر ہوتا تھا، ان کی فریاد پر پہنچ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے جوان بیٹے اسے اپنے چونچلوں میں لگا رہنے والا باپ جان کر نالاں ہونے لگے، اور وہ اس عمر میں اپنے مضبوط آسرے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی مجبوریاں روزینہ کو پاس بٹھا کر سمجھائیں۔ روزینہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے جواب دیا، چودھری جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اتنی نادان نہیں کہ زندگی کے حقائق نہ سمجھ سکوں۔ آپ کی مجبوری اور میں ساتھ نہ دوں، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ آپ بے شک روزانہ جائیں، اپنا کام دیکھیں، بس یہ کیا کریں رات تک آ جایا کریں، رات کو اکیلے ڈر لگتا ہے۔ حیادار
شریف لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا رات نہیں رہوں۔ اگر کوئی زیادہ ضرورت ہوئی تو ادھر چوکیدار کے پاس اپنا کوئی بھانجا بھتیجا یا اعتباری بندہ بھیج دوں گا۔ تمہارا خیال رہتا ہے مجھے۔ اگرچہ روزینہ اور ذاکر کو ملاقات کے زیادہ موقع ملنے لگے، پھر بھی وہ چوکیدار اور کوسٹی کی جانب سے ہوشیار رہتے تھے۔ کئی بار تو روزینہ تھوڑی دیر کے لیے اماں کے ہاں جانے کا بہانہ کر کے نکل گئی۔ چوکیدار حیران ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہے تو بچے اور کوسٹی کو کیوں نہیں لے جاتی؟ وہ دونوں یہی سوچتے کہ غریب ماں کی مدد کے بہانے اکیلی جاتی ہے۔ یار، ہوٹلوں میں چھاپے کا ڈر ہوتا ہے، ایسے کب تک چلے گا؟ تو کیا ہو سکتا ہے؟ تجھے نہیں پتا ان کے خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ کاش یہ چودھری مر جائے۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جسے سوچا جا سکتا ہے، ہو نہیں سکتا۔ اب تیرے بغیر رہا بھی نہیں جاتا۔ وہ اس کی زلفیں سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم واپس چلے جاؤ، ایک دن تو جاؤ گے۔ تم جی لو گی میرے بغیر؟ اب نہ تم جی سکتی ہو نہ میں دل پر پتھر رکھ لوں گی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ رو تو نہیں، میرا دل تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا ذاکر، میں ہر وقت خوف زدہ رہتی ہوں۔ سنو، ایک ہمت کرو گی؟ ذاکر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر سامنے کیا۔ کیسی ہمت؟ ہمت ہی تو کر رہی ہوں۔ میرا ساتھ دو گی؟ ڈرو گی تو نہیں؟ ساتھ دے تو رہی ہوں۔ میری شہزادی، اس کانٹے کو نکال، دیکھ میں تیرا اور بچے کا پاسپورٹ بنواتا ہوں، ہم تینوں ملک سے باہر نکل جائیں گے۔ اور تیری بیوی، وہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سارا ادھر ہے۔ پھر جو تجھے لا دوں، چودھری کو کھلانا ہے، بس اتنا سا کام ہے۔ ہائے اللہ سوہنی، یہ کرنا پڑے گا، پولیس پکڑ لے گی، سوچ سمجھ کر کریں گے تو ایسے ہی ملک سے نکل جاتے ہیں، ایسے تو وہ ڈھونڈ لے گا۔ پاسپورٹ کیسے بنتا ہے؟ وہ میرا کام ہے، تم پہلے یہ کام کرو، پھر سوچتے ہیں۔ اس روز روزینہ رکشے سے اتر کر گھر میں داخل ہوئی تو غیر متوقع طور پر چودھری کو موجود پایا۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ رنگ متغیر ہو گیا، بظاہر مسکرا کر بولی، ایسی کیا مصیبت تھی کہ تو شہزاد کو چھوڑ کر اکیلی اماں کے گھر چلی گئی؟ میں آیا تو رو رہا تھا، چودھری اس لہجے میں پہلی بار بولا تھا۔ اماں نے فون کروایا تھا، اماں کی طبیعت خراب تھی، میں نے سوچا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی تو شہزاد تنگ ہوگا، برموقع جھوٹ گھڑ لیا گیا۔ بابا کہہ رہا تھا جاتی رہتی ہو اکثر، یہ کیا طریقہ ہے، اکیلی دھکے کھاتی رہتی ہو؟ روزینہ نے موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو بھر لیے۔ چودھری کا دل بسیج گیا۔ اچھا چل چھوڑ، شہزاد کو دیکھ۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، پھر رک کر کہا، روٹی شوٹی کھا لے، آرام کر، پھر رات کو اماں کی طرف چکر لگا لیں گے۔ روزینہ بچے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو روزینہ نے سر میں شدید درد بتایا اور بقول اس کے وہ گولی لے کر سونا چاہتی ہے۔ اماں کی طرف پھر کسی دن جائیں گے۔ اس نے اشارتاً فون پر ذاکر کو کچھ دن کے لیے روک دیا۔ ذاکر نے رابطہ نہ کیا۔ 10 دن گزر گئے۔ اس پر بے قراری اور وحشت طاری ہونے لگی۔ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی، پہلے کی طرح بننے سنورنے کی پرواہ نہ کرتی، پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ٹی وی کی طرف بھی اس کی توجہ کم ہو گئی تھی۔ کوسری نے تو پوچھ ڈالا کہ دوسری خوشخبری ہے؟ نہیں تو، ابھی تو شہزاد اتنا چھوٹا ہے۔ وہ لیٹے لیٹے بولی، اچھا آپ کی طبیعت گری گری رہتی ہے، میں نے سوچا شہزاد کا بھائی آئے گا۔ کوسری نے دانت نکالے۔ 11ویں دن ذاکر کا فون آیا مگر چودھری نے سنا۔ فون رکھ کر اس نے تعجب کا اظہار کیا، اس دفعہ لمبا ہی رک گیا ہے، میں تو سمجھا تھا چلا گیا ہوگا، کیا پتہ ادھر کاروبار شفٹ کر رہا ہو۔ روزینہ نے شہزاد کا ڈائپر بدلتے ہوئے کہا، اس کا کام کاج سب کچھ باہر ہے، یہ کاہے کو ادھر رہے گا؟ چوکیدار بتا رہا تھا کہ کوئی 15 دن پہلے آیا تھا، تم نے بتایا نہیں۔ مجھے کیا پتا، باہر سے چلا گیا ہوگا۔ شہزاد اب 2 سال کا ہو گیا تھا۔ روزینہ اسے چھوڑ کر نکلتی تو روتا اور پیچھے بھاگتا تھا، اگرچہ پختہ عمر کوسری اسے پیدائش سے سنبھال رہی تھی۔ دوسری طرف اب کوسری کے بارے میں سننے کو آ رہا تھا کہ وہ کہیں نکاح کرنے والی ہے۔ وہ 38 سالہ بیوہ تھی، اس لیے اس کی دلچسپی شہزاد میں کم ہونے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ذاکر نے فون کر کے حکم دیا کہ وہ 2 گھنٹے تک گاڑی لے کر آ رہا ہے۔ گاڑی دور روک کر کسی پی سی او سے فون کرے گا، اسے باہر آ جانا ہے۔ پاسپورٹ آفس میں اس کے دستخط اور فوٹو کی ضرورت ہے۔ شناختی کارڈ ساتھ لائے اور ماں کے گھر کے بہانے سے نکل آئے۔
روزینہ پہلے بھی ذاکر کو بتا چکی تھی کہ ماں کے بہانے سے نکلنا اب ناممکن ہے۔ کوسٹی صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ بچہ لے کر ساتھ چلے گی کیونکہ بچہ اسے تنگ کرتا تھا۔ روزینہ نے یہ حل نکالا کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر اماں کی طرف جائے گی۔ کوسٹی کے ذمے کام لگا دیے۔ اگلی قسط میں جانیے کہ روزینہ اور ذاکر کا عشق کہاں تک پہنچا۔